اس بات پر غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ موجودہ زمانے کے اندر اہل سنت کے اندر سے ہی لوگوں کو اٹھا کر اس طرح تقسیم کرنے کی جو روش چل پڑی ہے کہ کہیں لوگ بیٹھ کر دعوت اسلامی کو اہل سنت سے خارج کر رہے ہیں، کہیں لوگ بیٹھ کر منہاج القرآن کو اہل سنت سے خارج کر رہے ہیں، تو کہیں لوگ بیٹھ کر ایک دوسرے کو اہل سنت کے اندر سے ہی رافضیت اور خارجیت کی بنیاد پر اہل سنت سے خارج کر رہے ہیں۔ موجودہ زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آئے روز کوئی نیا فتنہ سر اٹھانے لگتا ہے، کوئی لبادہ خارجیت کا اوڑھ کر یا ناسبیت کا اوڑھ کر اہل سنت و جماعت کو دو لخت کرنے کے لیے اپنا علم بلند کر لیتا ہے۔ اور سوشل میڈیا کا زمانہ، اور پھر اس پر مزید یہ کہ کچھ ایسے اینکر جو کہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے عادی ہو چکے ہیں، اور پھر یہ کہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیل کر ویوز شپ لینے کے چکر میں اور اپنے آپ کو عوام میں مقبول بنانے کے لیے نت آئے روز کوئی نیا فتنہ جڑ کر کسی سے مناظرے کی فضا قائم کر کے مسلمانوں کے دماغوں کو اس طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ علمی اختلافات جو کہ پہلے کتابوں کی حد تک تھے، یا پھر یہ کہ خواص یعنی علماء کی حد تک ان کو گفتگو کیا جاتا تھا، اب وہ عوام یہاں تک کہ بچوں کی زبان پر بھی عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بچہ دین سے متنفر ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر اس پر بھی مزید یہ کہ دونوں طرف کے لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، مگر حقیقت یہ ہے اگر اہل سنت کی تعریف کی جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ تفضیل الشیخین و محبت الختنین، کہ شیخین کو فضیلت دینا اور داماد رسول، دونوں داماد رسول یعنی حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا، یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اسی اصول پر کاربند رہتے ہوئے سب کی پہچان کی جائے۔ اور پھر دوسرا نقصان یہ ہے کہ دونوں جو مناظر ہیں وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی چونکہ اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہا ہے تو اس کا بھی دفاع کر رہے ہیں، اور یہ چونکہ جو قائل ہیں یہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں تو وہ اس کا بھی دفاع کر رہے ہیں۔ جب ایک چیز واضح ہو گئی کہ جو فضیلت شیخین ہیں اس کا قائل ہوگا تو وہ اہل سنت میں ہے، اور جو فضیلت شیخین کا قائل نہیں ہے تو وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، تو پھر کیا ضرورت پڑی اس بات پر مناظرے کرنے کی کہ مناظرے کیے جائیں، لوگوں کے دماغوں کو اس طرف مائل کیا جائے، اہل سنت کے اندر دراڑیں پیدا کی جائے۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک اسٹوڈیو کا ماحول ہوگا اور کیمرے کی فضا ہوگی اور ویورشپ کا ایک ماحول ہوگا، لوگوں کے اندر واہ واہ کرنے کی ایک چاہت ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ زبان سے ایسے جملے بھی ادا ہوں گے جو کہ ایک جسارت سمجھی جائے گی، جو کہ ایک بے ادبی سمجھی جائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ اس کا شمار گستاخی تک بھی ہو۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس حالات کے اندر ہم اہل سنت کو مزید تقسیم ہونے سے روکیں، اور اس بات پر غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ موجودہ زمانے کے اندر اہل سنت کے اندر سے ہی لوگوں کو اٹھا کر اس طرح تقسیم کرنے کی جو روش چل پڑی ہے کہ کہیں لوگ بیٹھ کر دعوت اسلامی کو اہل سنت سے خارج کر رہے ہیں، کہیں لوگ بیٹھ کر منہاج القرآن کو اہل سنت سے خارج کر رہے ہیں، تو کہیں لوگ بیٹھ کر ایک دوسرے کو اہل سنت کے اندر سے ہی رافضیت اور خارجیت کی بنیاد پر اہل سنت سے خارج کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ وقت تو نہیں آ گیا کہ سواد اعظم جو کہ اہل سنت ہے اس اہل سنت کو سواد اعظم سے ختم کر کے مختلف ٹکڑوں میں اور مختلف تنظیموں میں اور مختلف لوگوں کے اندر تقسیم در تقسیم کر دو، تاکہ وہ جو اہل سنت کا ایک شیرازہ تھا، اہل سنت کا جو ایک پھول تھا، اہل سنت کا جو کہ سواد اعظم تھا، اہل سنت کا جو ایک گلدستہ تھا، وہ بکھر کر چھوٹے کرچیوں میں تبدیل ہو جائے اور ایک بند کمرے کے اندر اہل سنت محدود ہو کر رہ جائے۔ تو خدا را اس وقت سے ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سواد اعظم کو کم کرتے چند لوگوں تک اس اہل سنت کو محدود کر دیا جائے۔ تو ہو سکتا ہے، میرا ذہن تو یہ کام کرتا ہے کہ اس وقت اہل سنت کو تقسیم کر کے اس سازش کو مزید جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ خدا کرے کہ یہ سازش دشمن اس میں ناکام ہو اور اہل سنت کو اللہ عز و جل مزید اتحاد، اتفاق، قوت عطا فرمائے اور ان نئے فتنوں سے اہل سنت کی جان چھڑائے۔